بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ مریم کی آیت نمبر 34 پر ہوا تھا، اور یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس کا ذکر ہوا، اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ جو تھا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قول حق ہے، یعنی کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے شروعات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ پکڑے کسی کو اپنا بیٹا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے جنا نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس جیسا نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہذا اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ اللہ پاک کے لیے یہ شایع نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون، جب وہ فیصل کر چکتا ہے ایک بات کو تو بس اس کو یہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ پاک کو کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک صرف حکم فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے دماغ، ہماری جو سوچ ہے، اللہ پاک نے ایک محدود حد تک رکھی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ پاک نے جیسا کہ ہماری سماعت ہے، ہماری بصارت ہے، ایک حد تک ہے۔ ہم یہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یا مثال کے طور کے اوپر یہاں سے دور کوئی بول رہا ہے تو ہم بغیر ٹیکنالوجی کے، جیسے ٹیلی فون وغیرہ ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں سن سکتے کہ وہاں کیا بولا جا رہا ہے۔ تو لیکن اللہ پاک جو ہے نا وہ السمیع البصیر ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ تو ہماری جو سوچ ہے یہ ایک محدود حد تک ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات سب چیز سے بڑی، سب سے بڑا وہی ہے۔ تو اس کی یعنی کہ حکموں کی مثال، جیسا کہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بس اس کا یہی کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام جو ہونے والا ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں آگے عیسیٰ علیہ السلام نے جو بڑا پیغام اپنی قوم کو دیا، اور جو ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اس میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ۔ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ جو ہے وہی میرا پالن ہار ہے اور وہی تمہارا پالن ہار ہے۔ اللہ ہی ہے جو مجھے بھی پالتا ہے، میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی غلامی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی کہ یہ دو ٹوک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارا جو نتیجہ، یعنی کہ جو بات سمجھانے کا بین مقصد تھا، وہ ان دو لفظوں میں ساری بات سمجھا دی، جس میں فرما دیا کہ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اسی کی غلامی کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی غلامی جیسا اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی جیسا اس کا حق ہے، یہی ہے سیدھا رستہ۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، یعنی کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام میں، ان کی پیدائش میں، یا جس طرح بھی، جیسے آج تک عیسائیوں میں گروہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس برائی ہے ان کی جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، یعنی کہ اس دن حاضر ہونے میں، بڑے دن کے حاضر ہونے میں ان کی برائی ہے جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ دیکھیں اختلاف بھی ان لوگوں نے بعد میں کیا۔ اللہ پاک نے تو ان کو اپنی کتاب بھی دی، لیکن وہ لوگ چونکہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پہلے خود ان کو مارنے کی کوشش میں لگے رہے، جیسے یہودی تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صرف اور صرف یہودیوں کی طرف آئے تھے۔ ان کی اگر آپ کتاب جو انجیل ہے وہاں بھی دیکھیں تو وہ بولتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جو بھٹکی ہوئی ہیں۔
تو انہوں نے باقاعدہ اسی طرح انجیل میں ملتا ہے، ایک عورت تھی جو بنی اسرائیل کی نہیں تھی، تو اس نے جب ان سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں، تو انہوں نے اس سے مدد کرنے سے انکار کیا۔ تو ایسے اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے جو حوارین تھے ان کو جب بھیجا تو ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جاؤ اور اطلاع کرو۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے پیغمبر بنا کر۔ تو فرمایا اسمع بہم و ابصر، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں، جیسے جن لوگوں نے اختلاف کیا اور مطلب جن کے لیے برائی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اسمع بہم و ابصر، یعنی کہ کیا خوب دیکھتے ہوں گے اور کیا خوب سنتے ہوں گے اس دن، یعنی کہ یوم یاتوننا، یعنی کہ جس دن وہ آئیں گے، قیامت والے دن جس دن وہ آئیں گے، وہ کیا خوب دیکھتے اور کیا خوب سنتے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن آج جو ظالم ہیں وہ گمراہی میں ہیں، یعنی کہ ابھی آج کے دن میں وہ لوگ گمراہ ہیں، اس دن جب قیامت کا دن ہوگا وہ کیا خوب سننے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج کے دن وہ انتہائی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کھلی گمراہی میں وہ مبتلا ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، تو آپ اطلاع کر دیجئے ان کو یوم الحسرات، اس دن حسرت والے دن۔ یہاں حسرت والا دن سے مراد کیا ہے کہ اس دن جو لوگ دنیا میں اللہ کے راستے میں نہیں چلے ہوں گے، تو اس دن لوگ حسرت کریں گے، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس کہ ہم کیا کرتے رہے۔ لیکن اس دن ان کی حسرت کسی بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں گمراہی کی طرف مائل رہے۔ وہاں اس دن پھر وہ حسرت والا دن ان کے لیے ہوگا، لیکن وہ اس میں سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، صرف حسرت ہی ہوگی۔ تو اس لیے اس کو اللہ پاک نے یوم الحسرات فرمایا۔ اذ قضی الامر، جب فیصل کر دیا جائے گا حکم، یعنی کہ اس دن وہ لوگ یوم حسرت میں جب فیصل کر دیا جائے گا حکم، تو اس دن کی ان کو اطلاع کر دیں، ڈرا دیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہیں بیچ غفلت میں اور وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں ہی ہوں وارث زمین کا اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو آج جو دنیا اپنے آپ کو وارث سمجھتی ہے کسی چیز کا، یہ جان لے کہ ہر چیز کا وارث اللہ ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تو یاد کیجئے بیچ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، یا ابات، اے میرے ابا، لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں غلامی کرتے ہیں ایسے کی جو نہ سن سکیں اور جو نہ دیکھ سکیں۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے والدین تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت تراش کرتے تھے۔ ان کے جو چچا تھے وہ اس طرح بت خود بناتے بھی تھے، تو اس طرح وہ بتوں کی پوجا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ کیسے ان کی غلامی کرتے ہیں جو نہ کہ سن سکیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ یہ آپ کو کچھ بھی کسی چیز میں فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کیسے ان کی غلامی کرتے ہیں؟ تو یہ سوال رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے، اور ساتھ ہی فرمایا یا ابات انی قد جاءنی من العلم، کہ اے میرے ابا جان میرے پاس آ چکا ہے ایک علم، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، پس اتباع کیجئے میری، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو برابر رستے کے اوپر ڈال دوں گا۔ تو یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو چونکہ ان کے والدین غلط رستے پر تھے، تو جب بیٹے نے کہا کہ مجھے ابا جان ایک ایسا علم پہنچا ہے کہ اگر آپ میری اتباع کریں گے جو آپ تک نہیں پہنچا، اور اگر آپ میری اتباع کریں گے میں آپ کو برابر والے رستے پہ ڈال دوں گا۔
تو ان کے باپ نے مطلب اس میں سے وہ جو آگے آتا ہے بات وہ آئے گی بھی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ علم جو بڑے کے پاس ہے تو چھوٹے کے پاس اگر زیادہ علم آ گیا ہے دین کا تو یہ نہیں کہ بڑا اپنی ضد میں اڑا رہے. یہ اللہ پاک کی مہربانی، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بیٹے کو دیا، ان کے باپ کے پاس نہیں تھا. تو دیکھیں آج ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے آنے والی دنیا میں کیسا رکھ چھوڑا. تو لہٰذا ان کو جو علم دیا گیا تھا تو اس نے اتباع کا ان کو اپنے باپ کو دعوت دی. تو کہا یا بات لا تعبدوا الشیطان، اے میرے باپ غلامی چھوڑ دیجئے شیطان کی، یعنی کہ غلامی نہ کیجئے شیطان کی. شیطان کی عبادت یا غلامی سے مراد کیا ہے کہ وہ تو شیطان کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو شیطان کی غلامی کا یہاں کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ کیونکہ شیطان ہے وہ عمل ڈال رہا ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ ایسا کیجئے. تو آپ ابھی بات کس کی مان رہے ہیں؟ شیطان کی. تو جب آپ شیطان کی بات مانیں گے تو آپ غلامی شیطان کی میں آگے. اسی طرح اللہ پاک نے سورہ یاسین میں فرمایا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم غلامی نہ کرو شیطان کی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کی غلامی کیا مراد کہ جب آپ شیطان کی بات مان لیں، شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کوئی شیطانی بات، تو آپ شیطان کی بات کے اوپر جب عمل کریں گے تو آپ نے کس کی مان لی؟ شیطان کی. تو یہاں پھر وہ غلامی آپ کی شیطان کی ہوگی. لہذا اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا. تو اللہ پاک کی غلامی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر فرض ہے، نہ کہ شیطان کی غلامی ہم کریں. ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے وہ ہے الرحمن کا نافرمان، اللہ پاک کا یعنی کہ الرحمن کا وہ نافرمان ہے. لہذا اس کی آپ غلامی نہ کیجیے. اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا یا بات اے میرے ابا جان انی اخاف، میں خوف کرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان میں خوف کرتا ہوں اس سے کہ آپ کو چھوئے عذاب اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، اور آپ ہو جائیں شیطان کے کارساز، شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہو جائے. یعنی کہ میں اس بات کا خوف کرتا ہوں. دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے پیار کا ایک وہ تھا، تو اسی طرح وہ بھی دشمن ہے. تو فرمایا قالا، اس کے یعنی کہ ان کے باپ نے کہا قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تو بے رغبتی کرتا ہے میرے جو خدا ہیں ان سے تو اپنا بے رغبتی کرتا ہے. لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تم کو سنگسار کر دوں گا اور ہجرت کر جا ملین، یعنی کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لے، میرے سے دور ہو جا. یہ ان کے باپ نے ان کو دھمکی دی. وہ دیکھیں ان کا انداز یا باتیں اور باپ کی سختی دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تم کو سنگسار کر دوں گا. سنگسار اس طرح ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کر بندے کو مار ڈالا. تو وہ کہہ رہا ہے باپ اس کا کہ میں تم کو سنگسار کر دوں گا اور یہاں سے چلا جا میرے یہاں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا سلام، یہاں بھی دیکھ لیں سلام بغیر الف کے ہے. کہا قالا سلام علیکا، سلام ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، اور میں مغفرت چاہوں گا آپ کی اپنے رب سے، انہ کان بی خفیا، بے شک وہ مجھ سے باشعور ہے، یعنی کہ اس کو میری ہر بات کا شعور ہے. تو یہاں ایک بات جو آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ساستغفر لک ربی، کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اپنے رب سے. اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ توبہ میں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت مانگنا تھا اپنے باپ کے لیے وہ ایک وعدے کے تحت تھا.
بعد میں اللہ پاک نے ہم سب کو فرما دیا کہ ہم مشرک کے لیے دعائے مغفرت مت کریں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، نہیں نکلتے، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت مت کریں، منافقین جو ہیں۔ تو لہٰذا یہ دعائے مغفرت ان کا جو اپنے والد کے لیے کرنا تھا، جس کا جیسے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربی اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو ربی اغفر لی ولوالدیّ کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو وہ ایک وعدے کی تحت تھی جو کہ قرآن میں واضح ہوا ہے۔ بعد میں اللہ پاک نے فرمایا جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا باپ وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر وہ اس سے منحرف ہو گئے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَتَزِلُوكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے اور جن کو وہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، وَأَدْعُو رَبِّي، اور فرمایا کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسا قریب ہے، علی یہ کہ اکون بدعائے ربی شقیًا، کہ پکار کر اپنے رب کو میں کبھی بھی بدبخت نہیں رہوں گا۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ان سب کو انہوں نے جب چھوڑ دیا، سے علیحدہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ میں ابھی اپنے پروردگار کو پکاروں گا، اور قریب ہے کہ میں اب کبھی بھی اپنے پروردگار کو پکار کر بدبخت نہیں رہوں گا۔ سمجھ آئی؟ تو لہٰذا فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ان سے علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ غلامی کرتے تھے اس کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر کسی کو ہم نے بنایا نبی۔ تو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو اللہ پاک نے یہ تو یہاں تو ڈائریکٹ اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، تورات میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو وہاں سے آئے ہیں، سیدھے گئے ہیں، پہلے تو مصر میں آئے ہیں، مصر سے پھر گئے ہیں پہلے فلسطین میں آئے ہیں، فلسطین سے پھر گئے ہیں مصر۔ مصر میں جب گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں، جو کہ ان کی بہن تھی یعنی کہ کزن تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو۔ حضرت سارہ جن کا نام تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور ان کو وہ خوف تھا کہ وہ ان سے کہیں ان کی بیوی کو چھین نہ لے اس دور کے بادشاہ۔ تو انہوں نے یہ تدبیر چلی کہ کسی کو مت کہنا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو پتہ چلے گا میں تمہارا شوہر ہوں، ہو سکتا ہے مجھے تمہاری خاطر وہ مجھے مار ہی دے۔ تو اس خوف سے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مت کہنا کسی کو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو جب وہاں گئے ہیں، جو کہ تورات میں آتا ہے کہ پھر اس کے بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلا لیا، اور جب مطلب اس کا ارادہ تھا ان سے اپنی شادی کا، تو اللہ پاک نے اس وقت کے فرعون کے دل میں ڈالی یہ بات خواب میں، یا کس طرح خواب میں آتا ہے وہاں، کہ ان کے خواب میں آئے اور ان کو اطلاع کی کہ ایسا مت کرنا، وہ میرے بندے کی بیوی ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ تمہاری بیوی کو تم نے ہم سے بتایا کہ تمہاری بہن ہے۔ تو پھر خیر ان کو انہوں نے اپنی نوکرانی بھی دی، ایک نوکرانی دی ان کو جس کا نام تھا ہاجرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے اور فلسطین میں آئے، اور فلسطین میں جب رہتے تھے تو ان کی پہلی بیوی کے ہاں اولاد نہیں تھی، بیوی مائی ہاجرہ کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے خود ان کی شادی کروائی اپنی کنیز سے، ہاجرہ سے۔ اور جب ہاجرہ سے شادی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ تھا اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو کہ ان کی پہلی بیوی تھی اس کو اچھا نہیں لگا کہ یہ اس کے مطلب وہ جیلس ہو گئی، اور ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ عورت اور جو وہ بچہ ان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ مائی سارہ نے پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ یہ بیٹا اور یہ بیوی یہاں سے دور کہیں لے جائیں، میرے گھر میں نے ان کو نہیں چاہتی۔ تو وہ وہاں سے پھر چلے
کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی ان کے دل میں بھی یہی بات ڈالی گئی. تو وہاں سے چلے اور پھر وہاں سے فلسطین سے مکہ خانہ کعبہ میں آئے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے. اور جہاں جب آئے تو پھر انہوں نے مکہ تعمیر فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیوی اور اس بیٹے کو اسی جگہ چھوڑا اور پھر گئے. جب پھر گئے تو پھر اللہ پاک نے ان کی بیوی تھی پہلی اس کی گود بھی بھری اور وہ پھر پورا واقعہ ہے جو فرشتے آئے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اس میں سے پھر ان کے پہلے بیٹا ہوا اسحاق اور پھر اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹا ہوا یعقوب. اسحاق علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب اور دوسرا عیسیٰ جس کا نام تورات میں آتا ہے. تو پھر یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کیا ذکر ہوا وہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو بات ہوگی. خیر یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَهَبْنَا لَهُ، پھر میں نے اس کو عطا کیے اسحاق و یعقوب، یعنی کہ اسحاق اور اسحاق کے بعد انہی کی نسل میں سے یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر کسی کو ہم نے بنایا نبی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا اس کو ہم نے اپنی رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنایا اس کے لیے ہم نے زبان، یعنی کہ لوگوں کی زبانوں میں اس کا علی بہت اونچا بلند درجہ اللہ پاک نے بنایا. آج بھی دیکھ لیں کہ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد بھی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جا کر چھوڑا تو وہیں وہ قربانی کی ان کے اوپر آزمائش ڈالی گئی کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں دکھایا. پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں. بیٹا بھی کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. خیر وہ جب ان کو ذبح کرنے لگے تھے تو اللہ پاک نے ان کو آواز دی کہ آپ کو کرنے کی کوئی، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو اسی وقت ان کو ایک دمبا ملا جس کو انہوں نے اس وقت آگ کے اوپر چڑھا دیا اور اللہ کے ہاں آگ کی قربانی، جلتی قربانی پیش کی جس کو جلا دیا گیا، یعنی کہ وہ قربانی پوری آگ کے اوپر جلا دی گئی، جس کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے اور قرآن میں بھی ایک نظریے سے ملتا ہے. خیر تو یہ یہاں تک اللہ پاک نے یہ بات فرمائی. آگے انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی، تب تک کے لیے یہاں تک ہی ہے. الحمدللہ.